امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ 10 برس کی عمر میں آپ کا جب مناظرہ ہوا ہے تو آپ نے بڑے سے بڑے دانشوروں کو ہرا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو عالم آل محمد کا فرزند ہو، امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب ہے عالم آل محمد، تو جو عالم ہے آل محمد کا، جو اس کا فرزند ہے، جو اس کا خون ہے، جو اس کا کردار اخلاق اپنے اندر لیے ہے، جو اسی کی آغوش میں پروان چڑھا ہے، تو خود اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک شخص کے جس کا نام یحییٰ ابن اقسم تھا، اس کے ساتھ امام کا مناظرہ رکھا گیا، اور وہ 70 سال کا بزرگ انسان، اور کہاں امام 10 برس کے۔ اب دربار سجا اور امام علیہ السلام کھڑے ہیں۔ وہ شخص آیا اور آ کر اس نے سوچا میں کون سا ایسا سوال کروں کہ امام لاجواب ہو جائیں، امام جواب نہ دے سکیں۔ اس نے سوچا کہ حج کا جو باب ہے، حج کا جو ٹاپک ہے، اسپیشلی اس میں جو کفارات ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہیں، یہ 10 برس کا بچہ کیا بتا پائے گا۔ وہ کہتا ہے، یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص نے حالت احرام میں شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ وقت، وہاں دربار میں کھڑے ہوئے لوگ سب حیرت زدہ ہو گئے کہ ارے اتنا مشکل سوال کر لیا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا، یہ بچہ کیا بتا پائے گا۔ امام نے اس کو دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ تیرا سوال ناقص ہے۔ تو وہ تعجب میں پڑ گیا، کہا ناقص ہے کیسے؟ امام نے کہا اپنے سوال پر غور کر۔ اس نے کہا میں نے غور کر لیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کس طرح سے ناقص ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ تو نے سوال ناقص کیا ہے، تو نے یہ کہا کہ حالت احرام میں کسی نے شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، تو پہلے یہ تو بتا کہ اس نے جو احرام پہنا تھا وہ حج کا تھا یا عمرے کا احرام تھا، حج کرنے والا مرد تھا، شکار کرنے والا مرد تھا یا عورت تھی، شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا، شکار کرنے والے نے پہلے بھی شکار کیا تھا یا یہ پہلی بار شکار کیا تھا، شکار کرنے والا شکار کرنے کے بعد شرمندہ تھا یا شرمندہ نہیں تھا، شکار جس کا کیا تھا وہ جانور تھا یا کوئی پرندہ تھا، حرم کے اندر شکار کیا تھا یا حرم کے باہر شکار کیا تھا۔ امام نے اس کے ایک سوال سے 13 سوال نکال دیے، اور یہ دیکھ کر، یہ سن کر وہاں کے لوگ حیران پریشان نگران ہو گئے کہ 10 برس کا بچہ اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے، اس طرح سے۔ اور جب امام کے ان تمام سوالات کا جواب وہ نہیں دے سکا تو امام نے خود ان تمام سوال کا جواب دیا کہ اگر وہ مرد تھا تو اس کا یہ کفارہ ہے، غلام تھا تو یہ کفارہ ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تھی تو یہ کفارہ ہے۔ بہرحال امام نے تمام سوالات کے جواب دیے، اور امام کے اندر یہ وہی علم جھلک رہا تھا، یہ وہی علم چھلک رہا تھا کہ جو رسول اللہ کے اندر تھا، کہ جب روز اول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا رسول یہ بتا رہے تھے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب علی کے بعد جتنے بھی ہماری حجتیں ہیں، جتنے بھی ہمارے خلفاء ہیں، جتنے بھی ہمارے جانشین ہیں، ان سب کے اندر تمہیں علم کی یہی جھلک دکھائی دے گی۔ اور اسی طرح سے ایک شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو مومن کو ملا، علم کردار کی میراث وفا کا قبلہ، علم سے آتا ہے انسان کو شعور سجدہ، علم کے شہر میں ہر ایک غلام و آقا، اور پیکر نور میں جب علم شرف پاتا ہے، جس کو دیکھو وہ محمد ہی نظر آتا ہے۔